نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز سامعین کرام و خواتین و مسرات، آپ کے سامنے جو آج چھٹے پارے کی تلاوت کی گئی، ایک آیت ہمارے برادر عزیز محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور اس آیت پر بھول بھی گئے. اس آیت کا تھوڑا تذکرہ کر دوں آپ کے سامنے. سیدنا آدم علیہ السلام سے آپ سب واقف ہیں کہ ہم سب کے باپ پوری انسانیت کے. اس پارے کے اندر اور پچھلے پاروں میں آدم و حوا علیہ السلام کی خوبصورت تصویر ہے پورے واقعے کی. اور اس روئے زمین پر سب سے پہلا جو قتل ہوا ہے اس کا ذکر ہے. آج اسی کا ذکر ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادے، ایک کا نام حابیل تھا، دوسرے کا نام قابیل تھا. ان دو بھائیوں میں سے ایک بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، جس کی تفصیل ہے، اور اس کا بھی تعلق قتل کا ایک محض شادی اور رشتے کے تعلق سے تھا. قتل تو کر دیا چونکہ روئے زمین پر یہ پہلا قتل تھا، اس لیے اس بھائی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے مقتول بھائی کی لاش کو کیسے اور کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس لاش کی تدفین کے لیے ایک کوا بھیجا. آیت میں پڑھا کہ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا. اسی لیے ہمارے اس درس کی جب یہ آیت آئی تو ہمارے استاد محترم مرحوم اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے فرماتے تھے، یہ کوا ہم سب کا معلم اول ہے کہ اس نے ہم سب کو تدفین کرنا سکھائی ہے کہ ہم اپنے مردوں کو کیسے دفن کریں. آگے ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے کوے کو بھیجا اور وہ زمین کو کھودنے لگا کہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ اپنے مردہ بھائی کو کیسے وہ دفن کرے. اس بھائی نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کو بڑی ندامت ہوئی اور اس نے کہا کہ یا ویلتا، افسوس، ہائے افسوس مجھ پر کہ میں اس کوے کی طرح بھی نہ ہو سکا. میرے اندر اتنی بھی سمجھ نہیں، ایک تو اپنے بھائی کو قتل کیا اور دوسرے میرے اندر اتنی فہم بھی نہیں ہے کہ میں اس اپنے بھائی کی تدفین کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کوے کے بھیج کر ہم سب کو یہ تعلیم دی ہے. اور اس کے بعد پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنے مردوں کو نہایت عزت و احترام سے اس زمین کے نیچے دفن کرتے ہیں، نہلانے کے بعد اور دھلانے کے بعد اور دعاؤں کے ساتھ اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ناس ناس. ناس کے معنی عربی میں بھولنے کے بھی آتے ہیں. سب سے پہلا بھولنے والا شخص اس روئے زمین پر وہ بھی آدمی ہی ہے، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام. آدم بھولے تو ان کی ذریت بھی بھولنے لگی، آدم نے غلطی کی تو ان کی ذریت بھی غلطی کرنے لگی. خطا و نسیان کا انسان پتلا ہوا.
آج کا چونکہ انسان جب بھولتا ہے تو بہت سی چیزیں بھولتا ہے، اسی پر ہے کہ اپنے حالات کو اور اپنے حالات کو اور اپنے زندگی کے پچھلے واقعات کو بھولنا نہیں چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھولنے کے تعلق سے واقعہ سناتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ مروی ہے اور حدیث کے مستند کتاب میں ہے کہ ایک شخص گنجا تھا اور ایک اندھا تھا، ایک ابرص تھا، یعنی اس کو کوڑ کا مرض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے آ کر اس کوڑھی سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ پسند ہے کہ میری کھال اچھی ہو جائے، کیونکہ اس کوڑ کی بیماری کی وجہ سے سارے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور گھن کرتے ہیں۔ اس فرشتے نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم پر ہاتھ پھیرتا ہوں جس سے تمہارا سارا کوڑ اور ساری بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ تمہاری نظر میں سب سے بہترین مال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹ ہونے چاہیے۔ چنانچہ اس کی خواہش پوری کر دی اور بہت سے اونٹ اس کو دے دیے گئے۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں، ایک وادی اونٹوں سے اس کی بھر گئی، اونٹ ہی اونٹ ہو گئے، اللہ نے نواز دیا۔ اس کے بعد اندھے سے پوچھا کہ تو اس نے کہا کہ تم کو کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ میری بینائی واپس آ جائے۔ چنانچہ اس کی بینائی بحال کر دی گئی۔ پھر پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ بکریاں مل جائیں تو بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو بکریاں بھی مل گئی اور ایک وادی یعنی پورا میدان بکریوں سے بھر گیا۔ یہ پوچھنے والا کوئی اور نہیں، فرشتہ تھا جو ایک فقیر کی بھیس میں آیا تھا امتحان دینے کے لیے۔ کچھ عرصے کے بعد اونٹوں والے کے پاس اونٹ بہت زیادہ ہو گئے، دوسرے کے پاس گائے ہو گئی اور تیسرے کے پاس بکریوں کے ریوڑ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فرشتے کو ایک فقیر کی بھیس میں پھر بھیجا۔ سب سے پہلے وہ کوڑھی کے پاس گیا اور آواز لگائی کہ میں مسافر ہوں، فقیر ہوں، میری سواری ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے پاس بس تم ہو جو مجھ کو منزل تک پہنچنے میں مدد کر سکتے ہو۔ تو اس کوڑھی نے کہا کہ تم مجھ سے سوال تو کر رہے ہو، لیکن میرے اوپر بڑے حقوق ہیں اور بڑی ذمہ داریاں ہیں، ان کی ادائیگی کی وجہ سے مجھے یہ سارے اونٹ مجھے رکھنے پڑیں گے، لہذا میں تم کو ایک اونٹ بھی نہیں دے سکتا، میں مجبور ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ تم کوڑھی تھے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو شفا عطا فرمائی اور یہ سارے اونٹ تم کو عطا کر دیے، اور آج تم انکار کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا لقد ورثت کابرا عن کابر، آپ کیسی بات کرتے ہو، تم کیسی بات کرتے ہو، یہ تو میرے باپ دادا کی وراثت سے مجھ کو ملے ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اسی حالت میں لوٹا دے جس حالت پر تو پہلے تھا۔ پھر اس کو اس کوڑ والی حالت میں تبدیل کر دیا گیا اور وہ کوڑی پھر فَسَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ۔ اسی طرح گائے والے کے پاس گیا، اس نے اسی قسم کی بات کہی، چنانچہ اس کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہوا۔ آخر میں بکریوں والے کے پاس گیا، اس سے سوال کیا تو بکریوں والے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، میں تو ایک نابینا تھا، اندھا تھا، مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی ہے اور یہ ساری بکریاں عطا فرمائی ہیں، میں تو ان میں سے کسی کا بھی مستحق نہیں تھا۔ آج تم محتاج بن کر کے آئے ہو، یہ بکریوں کا ریوڑ تمہارے سامنے، جو چاہو لے لو، خذ ما شئت ودع ما شئت۔
اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تو فرشتے نے کہا کہ تم کامیاب ہو گئے اور تمہارے وہ دونوں ساتھی امتحان میں ناکام ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بتلانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کا کام اور حالات ایسے بعض اوقات انسان کو غافل بنا کر اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایمان سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ اللہ بچائے، اگر ایمان سے محرومی بھی نہ ہو تو کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہونا چاہیے اور اس کی اطاعت کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ آہستہ آہستہ کمزور پڑتا جاتا ہے، اور دنیا کی راحتوں اور لذتوں میں انسان منہمک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر دعا مانگتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا، اے اللہ ہماری سب سے بڑی فکر دنیا کو نہ بنائیے، ہر وقت اسی چکر میں۔ یہ منع ہے، دنیا کمانا منع نہیں ہے، دنیا تو کمانے کی ترغیب ہے، اور نہ ہمارے علم کی انتہا دنیا کو بنائیے، اور نہ ہی ہمارے شوق و امنگ اور رغبت کا مرکز اس دنیا کو بنائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اسی انداز سے فرمائی تھی کہ دنیا وقت ضرورت استعمال کیا، مگر ان کا دل دنیا میں اٹکا ہوا نہیں تھا، بلکہ دل تو اللہ تعالیٰ کی طرف اور آخرت کی رغبتوں میں کھویا ہوا تھا۔ صحابہ کرام کے یہاں دنیا کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، بلکہ جب ان کے سامنے دنیا سے جانے کا وقت آیا اور شہادت سامنے آئی تو بے ساختہ ان کی زبان مبارک سے نکلا کہ فزت ورب الکعبہ۔ سیدنا فاروق اعظم کا واقعہ ہے کہ جب آخری وقت آیا آپ نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھوں سے جنت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ جنگ احد میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، کفار کی طرف سے شدید حملہ ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ مجھے احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ان کی فکر، سوچ، لگن اس طرف تھی کہ کس طرح ہماری آخرت سے زیادہ بہتر ہو جائے۔ دنیا کا شوق، دنیا کا حصول وقت ضرورت تھا، اور کسی شاعر نے خوب بات کہی ہے، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ کسی صحابی کو کوئی بتا دیا جائے کہ فلاں عمل میں اتنا ثواب ہے تو اس کی طرف وہ لپکتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو ایک آخری بات کو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص نماز جنازہ ادا کرے تو اس کو 1 قیراط اجر ملتا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ قیراط جو احد پہاڑ کے برابر ہے، اتنا اجر ملتا ہے، اور اگر ساتھ چلے تو 2 قیراط، اور اگر دفن میں بھی شریک ہو تو 3 قیراط ملیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا، بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، ہائے افسوس، ہم نے تو بہت سارے قیراط اب تک ضائع کر دیے، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے سے حدیث معلوم نہیں تھی، لہذا نماز جنازہ پڑھتے اور اس کے ساتھ جانے میں اور دفن ہونے میں شریک ہونے کا پھر وہ اہتمام فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر سال یہ مہینہ بھیجتے ہیں کہ کہاں بھٹک رہے ہو، چلو لوٹ آؤ۔ 11 مہینے کی دنیا کی محنت نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، دنیا کی فکر غالب آ گئی ہے، آخرت کی فکر مغلوب ہو گئی ہے، تمہارے شوق، تمہاری سوچ کا مرکز کوئی اور چیز بن گئی ہے، لوٹ کر آؤ۔ اس ماہ میں ہم تمہارے رخ کو سیدھا کر دیں گے، ہم تمہیں
لے کر کے آئے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رمضان کا مہینہ بھیجنے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے کہ دنیا کی فکر میں لگ کر تقوی ہمارا کمزور ہو گیا ہے، آخرت کی فکر مغلوب ہو گئی ہے. ہم تمہیں اب اس مہینے میں اپنے پاس بلا رہے ہیں، یہ اس مہینے کا مقصود ہے. اللہ تعالی ہم سب کو، کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.